کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسے چھپ کر بات سننا ایک ناجائز کام ہے، چوری ہے، لیکن وہ تو تھا ہی چور، چوری ہی کرنے آیا تھا۔ اس چور نے کان لگا کر سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی پرہیزگار ہو، بہت اللہ اللہ کرنے والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ بادشاہ مجھے نیک سمجھ کر میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ دل میں ایسا لالچ پیدا ہوا کہ چوری کرنا ہی بھول گیا اور دھوکہ دینے کا پلان بنانے لگا۔ گھر جا کر بھی دیر تک سوچتا رہا کہ کس طرح سے اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر اسے ایک تدبیر سوچی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگوں والا لباس پہن کر اور پیر بزرگوں والی تمام عادتیں اختیار کر کے وہاں پر ہی دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤں، پھر شاید اس طرح سے میں بادشاہ کی نظروں میں آ جاؤں اور وہ مجھے ایسا پرہیزگار سمجھے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے بادشاہ اپنی شہزادی کی شادی کے لیے مجھے چن لے۔ اس گھٹیا کام کے لیے چور نے پکا ارادہ کر لیا۔ چور نے اپنے پلان کے مطابق بزرگانہ لباس زیب تن کر کے اس مسجد میں جا کر نماز، ذکر اور تلاوت شروع کر دی۔ دن پہ دن گزرتا گیا اور لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ یہاں آیا ہوا ہے جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہوتے ہوتے بات بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے، جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی اور متقی و پرہیزگار بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی کے لیے اس نوجوان کو کیوں نہ چن لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس چور کے پاس مسجد پہنچا اور بادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ چور نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے بہت سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بہت ہی اللہ والا ہو، نیک پرہیزگار ہو۔ بادشاہ سلامت ایسے شخص کی تلاش میں تھے، مگر اب ان کی نظر آپ پر آ کر ٹھہر گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے اس سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چور تو اسی تمنا میں بیٹھا تھا، غور سے وزیر کی بات سنتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر کہنے لگا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ میں ایک چور تھا اور ایک رات میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا تھا وہ ساری بات وزیر کو بتا دی۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ میں نے یہ عبادت بھی اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ بے شک عبادت اور نماز انسان کو برائی سے روک سکتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ شوہر کو دے دیتی ہے۔ عورت زبردستی نکاح تو کر سکتی ہے لیکن محبت نہیں کر سکتی۔ عورت کے نزدیک محبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بار وہ کسی سے محبت کر لے پھر وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، صرف گزارا کر سکتی ہے۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو شوہر سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن شوہر سے محبت کرنا اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی جگہ بھی ادھوری ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہش کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ شوہر کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دیکھنے والا مرد بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ اکثر ساس تعریف سے ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں بول دیں کہ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہے تو آپ اپنی ساس میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گی۔ جب بیوی کافی دنوں تک شوہر کو قریب نہ آنے دے تو سمجھ جائیں کہ وہ پریشان ہے یا تنگ آ چکی ہے یا پھر اس کی آپ میں دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔
جانتے ہو وہ لڑکی کس کس کا سہارا ہوگی، جس کی عزت تم دوستوں میں بیٹھ کر خاک میں اڑا دیتے ہو۔ مکافات عمل کو فراموش نہ کرو کہ کل کو تمہاری بیگناہ بیٹی اپنے گناہ گار باپ کا قرض چکائے۔ اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنی حد میں رہتی ہیں، کبھی اس کو پار نہیں کرتی، اور اگر وہ پار ہو جائے تو وہ لڑکیاں تو رہتی ہیں مگر اچھی لڑکیاں نہیں۔ عورت کبھی ایک ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے تو کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے، اور نہ بسنا چاہے تو محل کو بھی لات مار دیتی ہے۔